أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمحسنين والنار للمشركين والكافرين والمشركين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغروبين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين في يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. خدا رسول خدا اور رسول خدا کے لشکر ان کے ساتھ ان کو حکم دے رہا ہے بنا صحیح وہ قوم وہ لشکر جو تمہارا دشمن اس کا پیچھا کرنے میں تبھی مت کرو، مت رکو، بلکہ جاؤ ان کے پیچھے۔ اگر یہ جانے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے، درد ہوتا ہے، سختی ہے، تم کو بھی مشکل ہے، دونوں مشکل میں ہیں، وہ بھی مشکل میں ہے، تم بھی مشکل میں ہو، لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ لیکن جہاں ایک طرف مشکل ہے، جہاں ایک طرف سختی ہے، کچھ پازیٹو پوائنٹس تم میں ایسے پائے جاتے ہیں، کچھ اسٹرینتھ، کچھ نکات قوت تمہارے اندر ایسے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ترجون من اللہ، تم اللہ پر امید رکھتے ہو، وہ اللہ پر امید نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اسٹرینتھ ہے، یہ ہمارا ایک پازیٹو پوائنٹ ہے، یہ ہماری طاقت ہے، اور یہ رسول کے لشکر کی بڑی طاقت ہے۔ تم جاؤ ان کے پیچھے، ان کو آرام سے بیٹھنے مت، درد دونوں ہو، مشکل دونوں ہو۔ کل میں نے اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ نکات پیش کیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت کو ہم بدل سکیں، تو اس حالت کو بدلنے میں جو اسٹینڈ ہمارے پاس ہے، یعنی خدا کی ذات، یعنی ہمارا وقت کا امام، اس سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنا رابطہ اس کے ساتھ مضبوط کریں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ دنیا میں جو بھی آتا ہے، دنیا میں جو بھی ہے، جو بھی انسان ہے، سب مشکلات کا شکار ہے، لیکن سب کی مشکلات اپنے اپنے اعتبار سے الگ ہوتی ہے۔ ایک چیز جسے میں بہت بڑی مشکل اپنے لیے سمجھتا ہوں، سامنے والے انسان کو لگے گا کہ یہ تو بہت چھوٹی مشکل ہے، جو میری مشکل ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ ہر انسان کو اپنی مشکل سب سے بڑی لگتی ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مشکل میں نہ ہو۔
چاہے دنیا کا کروڑ پتی آدمی ہو، دنیا کی بڑی پوسٹ پر رہنے والا انسان، ہر انسان مشکل میں، چاہے ایک چھوٹی سی جھوٹی یا جھوپڑی میں رہنے والا بندہ ہو، مشکل سب کو ہے۔ کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بغیر مشکل کا ہو، لیکن دنیا میں مشکل کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ، مشکل کو دیکھنے کا طریقہ تو ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو مشکل میں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اب تو مشکل میں ہوں، پھنس گیا ہوں، بہت برے حالات ہیں، اب میرا کیا ہوگا؟ ایک یہ ہے کہ نہیں، مشکل کو کیسے میں اپرچونٹی میں بدلوں، کیسے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور آگے بڑھ سکوں، اس کے ذریعے سے کیسے میں اپنے فیوچر کو اچھا بنا سکتا ہوں۔ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں خدا کی ذات پر امید ہے۔ مشکل حالات کو، مشکل زمانے کو اس طرح سے گزارنا کہ آگے ایک بہت اچھا فیوچر ہمیں ملے، یہ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ اس میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کا نام ہے امید۔ جس کی جتنی امید زیادہ ہوگی وہ اتنا اچھے سے مشکل دور کو گزارے گا، مشکل حالات کو گزارے گا، اور جتنا کم امید ہوگا ایک انسان یا نا امید ہوگا وہ مشکل حالات نہیں اپنی زندگی کو ہار دے گا، ہار جائے گا زندگی۔ اب آتے ہیں ہم اس آیت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اگر اس آیت کے نازل ہونے کا سینیریو اور وہ زمانہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ کتنا سخت موقع تھا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول خدا مدینے سے نکلتے ہیں، ایک جنگ ہونے والی ہے جس جنگ کا نام ہے جنگ احد، اسلام کی دوسری بڑی جنگ۔ پہلی جنگ کی جنگ بدر، دوسری جنگ کی جنگ احد۔ جنگ بدر میں کفار کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، بہت سخت آپ کو اٹھانا پڑے۔ ان کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ اب ہم محمد سے ایک سخت بدلہ لیں گے، ایسا بدلہ کہ جو جنگ بدر کا بدلہ بھی ہو جائے گا اور محمد اور محمد کے ماننے والوں کو پوری طرح سے ہم مٹا دیں گے۔ ان لوگوں نے مکے میں جو ان کے پاس طاقت تھی، مکے میں جو ان کے پاس پیسہ دولت تھی، اس کو سب کچھ استعمال کیا رسول سے لڑنے کے انتظام کے لیے۔ ساتھ ساتھ آس پاس کے جو یہودی قبیلے ان لوگوں سے بھی کانٹیکٹ کیا، ان لوگوں کو بھی اس بات کے لیے اکسایا کہ سنو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا حضور باقی رہے، کیونکہ ڈرا رہے تھے حضرت محمد سے یہ لوگوں کو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حضور بھی باقی رہے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے سپاہی ہیں، اتنا اسلحہ ہے، ہم تو جیتنے والے ہیں، اور ہم جب جیتیں گے تو محمد کو ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ تو جیتنے کے بعد کے حالات میں اگر چاہتے ہو کہ مل جل کر ہم لوگ حکومت کریں تو ابھی تم ہمارا ساتھ دو۔ یہودیوں کو بھی وہ کیلکولیشن سمجھ میں آ گیا حساب کے ساتھ کہ ہاں ابھی جس طرح کے حالات ہیں محمد بہت کمزور ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ جو لشکر تیار کیا جا رہا ہے یہ لشکر محمد کے لشکر کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے، آگے بچنے والے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ جو سائڈ جیتنے والی ہے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور سب لوگوں نے مل کر ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینے کی طرف مدینے کی طرف آنے لگے۔ رسول خدا نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیسے لڑنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول خدا نے مقام احد پہ جا کر ان لوگوں کو روک دیا۔ مقام احد ایک پہاڑ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر جا کر روک دیا۔ رسول نے اپنے لشکر میں 50 لوگوں کو اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ تم پہاڑ کے کونے سے مت ہٹنا، کیونکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ بھاگا ہوا لشکر واپس یہاں سے پلٹ سکتا ہے۔ میں بہت شارٹ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہاڑ کے ایک جگہ پر کھڑا کیا 50 لوگوں کو، یہ کہہ کر کہ وہاں سے مت ہٹنا، کیونکہ یہ لشکر اگر بھاگے گا مار کر تو ممکن ہے واپس یہاں پر پلٹے۔ یہ لوگوں نے بھی کہا کہ سمعاً وطاعۃ، جو آپ کہیں گے آپ اس پر عمل کریں۔
پہاڑ کی اس جگہ پر یہ لوگ کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے. جنگ میں مولا علی کا کردار اس طرح کا تھا کہ یہ جو کفار مکہ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے. پہلے ہی حملے میں انہوں نے اپنی ہار کو مان لیا اور بھاگنے لگے, بھاگ گئے, میدان میں عہد کو چھوڑ کر نکل گئے. مسلمان بہت خوش ہو گئے کہ اب تو ہم جیت گئے, ہم کامیاب ہو گئے. اور کیونکہ وہ بہت تیاری سے آئے تھے, اسلحہ لے کر آئے تھے, فوجی اور سپاہی اور اس کے ساتھ میں بہت ساری سواریوں کو لے کر آئے تھے, تو بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے اور بہت سارے ان کے گھوڑے اور اونٹ اور ان کا جو سامان تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. یہ مسلمانوں کی جنگ میں ایک بہت بڑی کامیابی کی صورت میں دیکھا جانے لگا کہ اب تک کے جو ہم کو کامیابی ملی ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور وہ لوگ جو پہاڑ پر کھڑے تھے وہ نیچے دیکھ رہے تھے کہ بھائی بہت سارے اونٹ, سواریاں, گھوڑے, یہ سب تو جو نیچے ہے وہ آپس میں بانٹ رہے ہیں. ہم اگر یہاں کھڑے رہیں گے تو ہم کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ان میں سے کچھ لوگ غنیمت کی لالچ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا. 50 میں صرف 12 لوگ اوپر بچے, اتنے صرف 12. اور دیکھتے ہی ابو سفیان نے دور سے دیکھا کہ اس جگہ پر 12 ہی لوگ کھڑے, بہت کم لوگ کھڑے ہیں. تو اپنے ہاری ہوئی فوج کو کہتا ہے سنو ایک چانس اور لیتے ہیں, ایک اور موقع. ہم لوگ جنگ کو ہار گئے, ہمارا سب سامان تو وہاں چھوٹ گیا ہے, کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس جگہ سے دوبارہ محمد کے اوپر حملہ کریں اور اس کی فوج پر حملہ کریں. لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا کہ جب اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے تو وہ تو تھوڑا بہت اس کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ حملہ کرنے میں کیا مشکل ہے, چلو حملہ کرتے ہیں. دوبارہ حملہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب گاؤں کا حال بدل چکا. جیسے ہی دوبارہ حملہ ہوا, جو لوگ مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے ان لوگوں نے دیکھا دوبارہ حملہ ہوا, بھاگنے لگے تیزی سے. اب کوئی یہاں پر نہیں, کوئی نہیں. ایک روایت کے مطابق صرف 500, ایک روایت کے مطابق 700 اور ایک روایت کے مطابق 9 لوگ. جتنے لوگ بھی بچے ہیں بہت کم لوگ بچے ہیں, بہت کم لوگ بچے ہیں. ان میں ایک رسول خدا ہے, ایک امام علی ہے, جناب حمزہ ہے اور اس طرح کے کچھ دوسرے صحابیوں کا نام ملتا ہے. یہ لوگ بچے. اسی درمیان میں علی علیہ السلام کی جو تلوار ہے وہ بھی ٹوٹ گئی. جو ذوالفقار نازل ہوئی ہے وہ جنگ احد میں نازل ہوئی ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یہ جنگ احد کا واقعہ ہے. جنگ احد میں مولا کائنات کو ذوالفقار ملا. یہ لوگ چاہے 5, 7 یا 9 لوگ یہ رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کفار مکہ سے لڑ رہے ہیں, اس فوج سے لڑ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ایک طرف ہزاروں کا لشکر جن کی تعداد تقریباً 2500 سے زیادہ بتائی جاتی ہے, اور ایک طرف میکسیمم 9 لوگ. آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح کی یہ جنگ ہے, 9 لوگ اور 2500 کا لشکر. لیکن علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول خدا کا حضور ہمارے درمیان میں ہمیں طاقت عطا کر رہا تھا, اور میں رسول کو دیکھتا جاتا تھا, طاقت حاصل کرتا جاتا تھا, ساتھ ساتھ میں کفار مکہ سے میں لڑ رہا تھا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت کفار مکہ کو یہ محسوس ہوا کہ یار یہ 9 لوگ تو بچے ہیں, لیکن ان 9 لوگوں سے مقابلہ کرنے کی ہمیں کوئی نئی اسٹریٹجی بنانا ہوگا. اگر اس طرح سے ہم لڑنے کے لیے یہاں کھڑے رہیں گے, علی ہے, جناب حمزہ ہے, خود رسول خدا نے اس میدان میں جنگ کی تھی. اسی جنگ میں رسول خدا کے دانت بھی شہید ہوئے تھے, اور اس جنگ میں رسول خدا کو بہت زیادہ زخم بھی لگے تھے. وہ رسول خدا بھی جنگ کر رہے تھے. ان لوگوں سے جیتنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک نئی اسٹریٹجی بنانا ہوگا, اور نئی اسٹریٹجی بنانے کے لیے ہمیں کچھ وقت کی ضرورت ہے, کچھ فرصت کی ضرورت ہے. جنگ کے بیچ میں ہم لوگ اپنی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. اگر بنا بھی لیں تو اپلائی کرنا آسان نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا یہاں سے دور جاتے ہیں, دور جانے کے بعد پلان کرتے ہیں اور یہ باقی بچے ہوئے لوگوں کے اوپر مل کر حملہ کریں. یہ ایک سائڈ ہے کہ جہاں کفار مکہ رسول خدا سے پورا دور جانے کا پلان کرتے ہیں, اس سوچ میں کہ ہم دوبارہ پلٹ کر حملہ کریں گے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ
جو ابھی اس میدان عہد سے بھاگے تھے ان میں سے کچھ لوگ مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی بہت بڑی آبادی، یہودی بھی بہت زیادہ خوش۔ اچھا تم لوگ ساتھ کیا آئے ہو؟ کفار مکہ کامیاب ہو گئے، جیت گئے، محمد کے ساتھ کتنے لوگ بچے؟ 5 لوگ، 7 لوگ یا 9 لوگ بچے، زیادہ نہیں بچے ہیں۔ یہاں مدینے والے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت جلدی ابھی یہ کفار مکہ محمد کا کام تمام کریں گے، محمد کا کام تمام کر کے یہ مدینے کی طرف آئیں گے۔ جب یہ مدینے کی طرف آئیں گے تو ہم سب مل کر یہ جو مسلمانوں کی چھوٹی سی آبادی ہے ان کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا سخت ماحول، ایک طرف کفار مکہ ہے جو دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف منافقین ہے اور ایک طرف یہودی ہے مدینے کے اندر، جو اس خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس اب محمد کا کام اور مسلمانوں کا کام ختم ہو گیا۔ کیا وہ لوگ غلط سوچ رہے تھے؟ آن گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو بالکل صحیح کیلکولیشن تھا۔ 9 لوگوں کے لشکر میں، چھوٹا سا لشکر ہے 9 لوگوں کا، اور ایک طرف کتنے لوگ ہیں؟ 2,500 سے زیادہ، اور دوسری طرف مدینے میں یہودی بھی ہیں، منافقین بھی۔ یہ لوگ بھی جو پلان کر رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے سخت حالات میں بھی مسلمان کرتے ہیں۔ ان حالات میں جب رسول کے پاس زیادہ سے زیادہ 9 لوگ ہیں، خدا وجل رسول کو حکم دیتا ہے سستی مت کرو۔ کتنے لوگ ہیں؟ صرف 9 لوگ۔ اس وقت کیا حکم دے رہا ہے؟ سستی مت کرو، یہاں آرام سے مت بیٹھو۔ وہ لوگ گئے ہیں پلان کرنے کے لیے، نئی اسٹریٹجی بنانے کے لیے، سنو تم اس کا پیچھا کرو۔ اگر ہم لوگ ظاہری حساب کتاب سے دیکھیں تو یہ تو موت کے منہ میں دھکا مارنا ہے۔ 9 لوگوں کو 2,500 لوگوں کا پیچھا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کہا نہیں کہ موت کے منہ میں دھکا مارنا ہے۔ لیکن اثر خدا جو ساتھ دیتا ہے، مدد کرتا ہے، کتنی عجیب مدد کرتا ہے، کس طریقے سے مدد کرتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ آپ تصور کیجیے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو صحیح سے بیان کر سکوں، خاص طور پر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے۔ 9 لوگ تیار ہوئے، تیار ہو کر ان لوگوں نے جس طرف کفار مکہ بیٹھے تھے اس طرف دوڑنا شروع کیا، جانا شروع کیا۔ کفار مکہ کے جو نگہبان کھڑے تھے، جو ان کے گارڈ کھڑے تھے، جو ان کی فوجوں کی رکھوالی کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ ابو سفیان کے پاس گئے، ابو سفیان کے پاس جا کر کہا کہ سنو سامنے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں تو ابو سفیان اور کفار مکہ کے دل میں یہ ڈر بیٹھا، کہیں ایسا تو نہیں جو لوگ چھوڑ کر بھاگے تو انہوں نے محمد کو جوائن کر لیا، وہ محمد کے پاس واپس آ گئے، یہ فوج پوری تیار ہو گئی اور اب یہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ ابھی یہ آرام سے بیٹھ بھی نہیں سکے تھے، اٹھ کر انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس ڈر ہے کہ محمد کی پوری فوج آ رہی ہے۔ فوج پوری نہیں تھی، صرف 9 لوگ تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا سستی مت کرو۔ یہ بہت ڈرپوک لوگ ہیں، یہ دور سے جب تم کو دیکھیں گے کہ تم آ رہے ہو، یہ وہاں نہیں کرتے، یہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کو خدا پر امید نہیں ہے، یہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، ان کو اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، بس تو یہ جان بچانے کے چکر میں بھاگے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ بھاگ گئے، بہت دور بھاگ گئے، بہت پیچھا کیا گیا، نتیجے میں یہ بہت دور تک کے بھاگ گئے۔ اور یہ بھاگے تو کیسے بھاگے؟ جب ایک انسان اس حالت میں بھاگتا ہے تو پہلے نہیں اٹھائے گا، سامان نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اپنی جان بچانا ہے، تو سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بے وقوف ہوگا وہ انسان اس حالت میں، لیکن اپنا سامان بھی اٹھا کرتا ہوں، اس نے کہا کہ سامان اپنی جگہ پڑا ہے، اپنی جان بچانا بھی ضروری ہے، سب بھاگ۔ ایک طرف کفار مکہ بھاگ گئے اور ان کی ایک طرح سے شکست ہوئی اور وہ نکل گئے، لیکن دوسری طرف اب آپ تصور کیجیے مدینے کا ماحول کیا بن رہا تھا۔ مدینے میں یہ تھا کہ یہودی یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ کفار مکہ آئیں گے، ہم اور منافقین مل کر یہاں جتنے مسلمان آباد ہیں ایک ایک کر کے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ بہت خوش فہمی میں آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھے تھے، اور ایک طرح سے بہت ہی ان میں غصہ آتا ہے اس بات کو لے کر کہ بس اب ہم لوگوں کے تو وہ دن
تو بہت عزت والے ان کے حساب سے شان و شوکت والے اب ہمارے کلکٹر آنے والے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ دور سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. ان لوگوں نے سوچا کہ وہی لوگ آ رہے ہیں جن کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات آواز بلند کرتے ہیں اللہ اکبر. انداز بہت بڑا جس آواز کا سننا تھا. اب تصور کیجیے کہ وہ لوگ جو کتنے پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کتنا لمبا لمبا سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے دل پر کیا گزری ہو, کیا ہو گیا. 9 لوگوں نے کفار مکہ کو ہرا کے بھیج دیا, بتا دیا. دونوں کتنے طاقتور ہیں, کتنے طاقتور ہیں. ان کے مقابلے میں تو ہم کھڑے نہیں. ایک طرف خدا نے ان کے پلان کو ناکام کیا اور دوسری طرف ان کے دل میں ایسا ڈر ڈال دیا کہ وہ محمد کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا سوچ بھی نہیں کرتے. لیکن یہ کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ صرف 9 لوگوں کو جب حکم دیا گیا کہ تم سستی مت کرنا, تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھنا, تو یہ 9 لوگوں نے پلٹ کر یہ نہیں کہا خدایا ہم لوگ 9 ہی لوگ تو ہیں, خدایا یہ 9 لوگوں میں بھی میرے دانت زخمی ہو گئے ہیں, فلانی زخمی ہم پر شہید ہو گئے ہیں. یہ لوگوں نے بہانہ نہیں کیا. یہ لوگوں نے جواب میں کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ سستی مت کرو, چونکہ خدا کا حکم ہے کہ سستی مت کرو, تو ہم لوگوں کو ان کے پیچھے بھاگنا ہے, ان کا پیچھا کرنا. اگر یہ لوگ بہانہ کرنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں, اپنی اس حرکت کو, اپنے اس کام کو بہت کم سمجھنے لگتے, تو کیا یہ کامیابی کفار مکہ کے مقابلے میں اور منافقین مدینہ یا یہودیوں کے مقابلے میں ان کو مل سکتی تھی؟ اس آیت کا ایک پیغام اور اس واقعے سے ایک سبق, جو ایک بہت اہم سبق ہے, ہم کو ملتا ہے. وہ یہ کہ اگر کامیاب ہونا تو اپنی طاقت کو کم مت, اپنے آپ کو کم مت سمجھو. خدا بندے عالم کا وعدہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ. بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا لشکر, ایک چھوٹا سا لشکر بڑے لشکر کو بہت آسانی سے ہرا دیا. آج بھی یہ ہو سکتا ہے, آج بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے سامنے بہت طریقے کے دشمن ہیں. ان دشمنوں میں ہمارے ادھر ایک بڑا دشمن ہے ہماری جہالت, ہماری علم میں کمی. ایک دشمن ہے ہمارا فائنینشل سے کمزور ہونا, معاشی طور پر ہم لوگوں کا کمزور ہونا. ایک دشمن ہے ہمارا آپسی اختلاف. ایک دشمن ہے ہمارا ہم لوگوں میں بہت کم تال میل کا ہونا, ایک ساتھ کم بیٹھنا. یہ تو ہمارا دشمن ہے. ہم جب دشمن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو صرف دور سے گزرنے والا ایک انسان جو ہماری طرف پتھر پھینکتا ہے, صرف وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, وہ ہے دشمن. لیکن ہمارا دشمن ایک یہاں, ہمارا دشمن یہ بڑا جس نے اس پر کامیابی حاصل کر لیا وہ پھر سب دشمنوں کو ہرا سکتا ہے. ہم لوگ اس کے باوجود کے بہت سختی میں, لیکن یقین کیجیے کہ جو عہد میں رسول پر سختی تھی, اس سختی کے مقابلے میں آج ہمارے حالات اتنے سخت نہیں ہیں, اتنے سخت نہیں. جب وہ 9 لوگ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو کیا ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے. لیکن ہم لوگوں ایک چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں پہلے وہ کام کرنا. آپس میں ہم لوگوں کو سنائی نہیں سنا, کاز کو لے کر, مقصد کو لے کر. ایک ہوتا ہے ملنا جلنا. آپ نے کبھی یہ بات کو یاد نہیں کرتا, ممکن ہے کہ آپ کہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھوڑی ہیں. ہم لوگ تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں, سلام دعا ہے, نماز میں ملاقات ہوتی ہے, بے روز ہے, کوئی دشمن نہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ آپس میں دشمن نہیں.
لیکن دشمن سے بڑھ کر صحیح معنی میں ہم لوگوں کو دوست بننا ہے. صحیح معنی میں ہم لوگوں کو جو ہماری دشمن چیزیں ہیں جیسے جہالت، ہم لوگوں کے جوانوں کا کب پڑھا لکھا ہونا، اس کے مقابلے میں دشمن کے مقابلے میں ہمیں مل جل کر کھڑا ہونا. صرف یہ کہ نہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اب یہ کافی نہیں ہے. یہ امید ہے کہ نہیں ہم لوگ تو ایک دوسرے سے کوئی دشمن تھوڑی، صرف یہ سوچ کر ایک جگہ بیٹھے رہنا اب یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دشمن کے مقابلے میں مل کر ایکشن کی طرف جانا ہے، دشمن کا پیچھا کرنا ہے، اس کو اپنی سوسائٹی، کمیونٹی، اپنے شہر، اپنے ملک سے ہمیں باہر نکالنا ہے. جہالت کا اس وقت تک کے پیچھا کرنا ہے جب تک کہ ہم میں سب کوئی پڑھے لکھے نہ ہو جائے. اور پڑھے لکھے سے ایک بار اس بات کو بھی کلیئر کر دوں، 10ویں 12ویں 15ویں پاس پڑھا لکھا ہونا یہ کافی نہیں ہے. ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کوئی گریجویشن لیتا ہے، میں گریجویٹ ہوں، میں نے گریجویشن کمپلیٹ کر لیا، یہ کافی نہیں ہے، یہ پڑھائی لکھائی نہیں ہے. اس حد تک کہ جو پڑھائی لکھائی ہوتی ہے وہ صرف رٹا مارا جاتا ہے، جو دوسروں نے لکھا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں پڑھے لکھے ہونے کی، یعنی ایسا پڑھا لکھا ہم کو بننا ہے کہ آنے والی 2 یا 3 جنریشن کے بعد ہمارے بچوں کی لکھی ہوئی کتابیں دنیا میں پڑھائی جائے. ہمیں وہاں تک جانا، ہمیں دوسروں کی لکھی ہوئی کتابیں کب تک، ہمیں علم کے ذریعہ بہانا، ہمیں آگے بڑھنا. اکنامی میں اگر سب سے اچھی کوئی کتاب لکھنے والا ہو وہ ہمارا ہو، پالیٹکس میں کوئی اچھی کتاب ہو وہ ہماری کتاب ہو، ہیلتھ کیئر میں اور میڈیکل میں کوئی کتاب ہو ہمارا بچہ لکھے. کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا، لیکن یہ ہونے کے لیے ہم لوگوں کو مل کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے. یہ سننے میں بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. نہ ہوگا جوانوں کو اور بزرگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ہوگا. جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سستی مت کرو، سستی مت کرو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کچھ کرو. اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو آئے اور گئے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کا ذکر کافی ہے کہ ان لوگوں نے کچھ اچھا کام کیا. ہم لوگ بھی ویسے ہو سکتے ہیں کہ جو آئے اور چلے جائیں، لیکن ہم دوسرے ٹائپ کے بھی بن سکتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ اگر آج یہاں کے حالات میں کچھ اچھا دکھ رہا ہے تو اس مرحوم کا بہت بڑا کردار ہے. یہ اس لیے ہمیں نہیں کرنا ہے کہ ہمیں اپنا ذکر کافی رکھنا ہے، بلکہ اس لیے کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنی آخرت کو سدھارنا ہے. آخرت صرف توجہ کیجیے گا، میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور خاص دقت کیجیے کہ آخرت صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے نہیں سدھرتی. اگر صرف نماز پڑھنے سے سدھرتی تو امام حسین کو جب شہید کرنے کے لیے کربلا میں آئے تو اس میں بہت سارے لوگ تھے جو نماز شب پڑھتے تھے ظاہری طور پر، صرف قرآن پڑھنے سے نہیں گزرتی ہے، ورنہ حافظ قرآن سے تو امام حسین کو شہید کرنے آئے یا نہیں تھے. ہم کو نماز بھی پڑھنا ہے، ہم کو قرآن بھی پڑھنا ہے، ہمیں اس فیلڈ میں بھی بہت آگے ہونا ہے، لیکن ہم لوگوں کو سماج میں کچھ کام بھی کرنا ہے. ہم سب کو کام کرنا ہے، لیکن یہ کام کرنے کے لیے پہلے ہم لوگوں کو مجبور ہونا ہے. اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال کر خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ سوچنا کہ نوجوانوں کے لیے ابھی عمر ہے پڑھنے کی، پڑھنے، جوانوں کی عمر ہے اچھا سے کمانے کی، اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کی اور مضبوط کرنے کی، اور یہ اس طرح سے اپنے بزنس اور اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائیں کہ کل قوم کے لیے بڑا کام کر سکے. ایسا نہ ہو کہ ایک جوان جوانی میں ایکٹیوسٹ ہو جائے اور کہے کہ مجھے اب کام دھندا اور پڑھائی تک چھوڑ دینا ہے، مجھے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. ممکن ہے کہ چھوٹی موٹی اگربتی یا چمہ یہ چلا سکے، لیکن جتنا زمانہ گزرتا جائے گا اس کو اس بات کا احساس ہوتا جائے گا
کاش تھوڑا پڑھ کر کام کرتا تو زیادہ فائدہ مند ہوگا، تھوڑا کماتا مضبوط ہوگا اور کام کرتا تو زیادہ فائدے مند ہوگا۔ ہم لوگوں کو اپنی پڑھائی، ہم لوگوں کو اپنی ڈیوٹی، ہم لوگوں کو اپنا جاب، ہم لوگوں کو اپنا بزنس اسے مضبوط کرنا، لیکن پلاننگ کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پوری طرح سے ہم کو اپنے آپ میں مضبوط کر دے، وہ بھی ہو ساتھ ساتھ میں ہم سماج میں کچھ خدمت نہیں کریں۔ یہ بھی غلط ہے کہ پوری طرح سے سماج میں ایسے لگ جائیں کہ ہم اس کو بھول جائیں، اور یہ بھی غلط ہے کہ اس میں پوری طرح سے لگ جائیں اور اس میں نمک ہر پھر کھائیں۔ نہیں، دونوں کو ہمیں برابر لے کر چلنا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ ہم لوگوں کو اپنی نیند میں تھوڑا کم کرنا ہوگا، بس 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، 10 گھنٹہ کام کرتے ہیں، اور 10-12 گھنٹہ ہم لوگ گھر پر گزارتے ہیں فیملی کے ساتھ۔ ہم لوگوں کو اس میں کسی ایک طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا، اپنے وقت کو فائدے مند بنانے کے۔ 8-10 گھنٹہ وہ کام کرتے ہیں کمانے کو اور پڑھنے کا، وہ 2-4 گھنٹہ وہ ہم دین کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ ہم میں خدا نے بہت طاقت، بہت پوٹینشیل رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم بزنس میں کبھی کبھی دن میں 2 یا 4 گھنٹہ ہی سوتے ہیں، لیکن اپنے کام میں ہم لگے رہتے ہیں۔ جب وہاں پر یہ ہو سکتا ہے تو یہ نیند ہم یہاں پر بھی کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے درد ہونا چاہیے۔ اگر درد ہوگا سماج کا تو میری نیند کم، درد ہوگا سماج کا تو میں اپنے آرام کے بارے میں سوچوں گا۔ میں نے کل سے کہ آرام اور کامیاب یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں، آرام اور دنیا آخرت کی کامیابی ایک ساتھ جمع نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تم کو سکون چاہیے ہے تو دنیا میں مت ڈھونڈو، دنیا میں سکون نہیں ہے، مت ڈھونڈو دنیا میں سکون۔ سکون کو میں نے جنت کے لیے رکھا ہے۔ اگر سونا ہے، نیند چاہیے ہے تو دنیا میں نیند مت ڈھونڈو، وہ میں نے قبر کے لیے رکھا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے وقت کو جو ہمیں بہت کم ملا اس کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہوگا، تبھی کامیاب، ورنہ کامیابی نہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ممکن ہے، خاص طور سے جوانوں کی مدد سے یہ ممکن ہے، بزرگوں کے تجربے سے یہ ممکن ہے۔ بزرگ بتائیں اپنے جوانوں کو کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا، خاص طور پر پڑھائی لکھائی یہ کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ اگر کوئی اس لائن میں آگے بڑھے گا تو یقیناً آگے قوم کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اور اس چیز کو ہمارے معصومین اپنے بیانات میں بھی سمجھایا ہے، ساتھ ساتھ میں ہمارے معصومین نے اپنے عمل سے اس بات کو سمجھایا۔ معصومین کے عمل کو دیکھیں کہ اگر ان کا مقصد بڑا ہوتا تو بڑا مقصد ان کا تھا، اس بڑے مقصد کے لیے ان لوگوں نے آرام کو کبھی قبول نہیں کیا۔ آرام نام کی چیز نہیں کی۔ نہ صرف آرام بلکہ سیکریفائس اور قربانی کا جو جذبہ ان کے اندر تھا وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن ہم لوگ جب سنتے ہیں تو سننا صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے۔ آپ تصور کیجیے تاریخ کے اس واقعے کو جس وقت امام حسین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ معاویہ واقع جہنم، یزید کی بیعت ان سے مانگی جا رہی یا یزید کی بیعت کرنا ہوتی۔ امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین کا پہلا جو بیعت کے انکار کہ اب مجھے نانا کا مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ یہ قدم سننے میں بہت آسان ہے، نانا کا مدینہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے نکل گئے، لیکن ہم لوگ اپنے اوپر اس کو سوچیں کہ ایک خبر سننے کے بعد، اور وہ بھی خبر یہ کہ یزید جیسا آدمی بنا وہ بہت ظالم بے رحم، اس
عالم میں یہ ایکشن لینا کہ مجھے اب مدینے کو چھوڑنا ہوگا، یہ ایکشن بھی کوئی چھوٹا ایکشن نہیں تھا. حسین اگر چاہتے تو مدینے میں رہتے، وہاں سے کوئی کام اپنا شروع کرتے، لیکن پہلا ڈیسیژن کے لیے مجھے اب مدینہ چھوڑنا ہوگا. اور وہ کیسے چھوڑنا ہوگا مجھے مدینہ؟ اپنے پورے خاندان کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ. لوگوں کو یہ پتا تھا کہ حسین چونکہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، یزید کہیں ان کے راستے پر رکاوٹ ڈالے گا اور رکاوٹ کے نتیجے میں جنگ ہو سکتی ہے. لوگ آ کر مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر مدینہ چھوڑ رہے ہو تو بیویوں کو نہ لے جاؤ، بچوں کو نہ لے جاؤ، تو جوانوں کے ساتھ نکل جاؤ. جو مقصد ہے اس مقصد میں خواتین کا کردار بہت بڑا ہے. جو مقصد ہے اس مقصد میں میرے بچے کا کردار ہے. اس زمانے میں جب سفر بہت مشکلات میں ہوتا ہے، پوری فیملی کو ایک طرح سے لے کر نکلنا آسان بات نہیں. ہم دیکھتے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ چھوڑنا، تو دو باتیں ایسی زندگی میں مدینے کے اندر کہ جو خود حسین سے پوری رات جاگ کر چکا ہے. ایسے عبادتوں میں گزارا کرتے تھے. یہ دو رات، ایک رات کے لیے ملتا ہے کہ رسول کے نگاہ پر، اور ایک رات کے لیے ملتا ہے کہ ماں فاطمہ الزہرا کے نگاہ پر. اور پوری رات اس بات کو سنایا ہے کہ نانا آپ کی امت کا یہ دن آ گیا کہ اب یزید جیسا حاکم حکومت پر آ گیا. نانا اب مدینہ میرے رہنے کے قابل نہیں رہا. ماں کو سلام کیا، ماں کو کہا ماں اب میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک عالم کی کہانی سنائی کہ عالم نے کہا کہ جس وقت امام حسین بیداری کر کے نکل رہے تھے تو اپنے زہرا کی آواز آئی کی ہے، بیٹا حسین آگے آگے اور میں تیرے پیچھے تیرے ساتھ. جناب زہرا نے کہا، اور کچھ روایت انشاءاللہ اس کے وقت کا میں بیان کروں گا کہ ایک چیز بھی ملتی ہے کہ جس وقت کربلا کے میدان میں امام حسین پہنچے ہیں تو جناب زہرا وہاں پر پہلے سے موجود تھی. اس کے وقت تک اس ہوگا، لیکن جس وقت امام حسین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں مدینے سے نکلنا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی تیاری ہو رہی تھی، رات کے اندھیرے میں بیویوں کو حکم دیا گیا ہے، بیویوں سے درخواست کی گئی ہے کہ اپنی اماریوں کی طرف آنا، اور ایک ایک بیوی کو اماری میں بٹھایا جا رہا تھا. کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال آیا کہ رات میں کیوں، تو جواب یہ تھا کہ کیونکہ تیسیاں ہیں، کبھی انہیں دن کے سورج نے نہ دیکھا تھا. زینب کلثوم ہے، فاطمہ کبریٰ ہے، ان لوگوں کو رات کے اندھیرے میں سوار کیا گیا تھا، بہت عزت سے سوار کیا گیا تھا، بہت احترام سے انہیں بٹھایا گیا تھا. اور جب سوار ہو گئے تو آرام سے اس کاروان کو چلایا گیا تھا. لیکن 11 محرم میں بھی ایک سواری ہے، ان لوگوں کو سوار کیا جا رہا تھا. بے کٹاوا اماریاں تھی اور اس طرح سے رسی سے باندھا گیا تھا. خاص طور پر ننھی سکینہ کو اونٹ پر اس طرح سے باندھا گیا تھا کہ جب اونٹ چل رہا تھا اس کے چلنے کے ذریعے سے جناب سکینہ کے سینے کے اوپر سب پڑتا جا رہا تھا. بیوی سکینہ یاد کر رہی تھی، اے چچا عباس مدینے میں کس نے پیار سے سوار کیا تھا، اور یہاں پر آپ کی موجود نہ ہونے پر یہ لعینوں نے کیا ظلم کیا ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہمارے عمل کو قبول فرما.
خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر فرما، خدایا ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھیوں میں شمار کرنا، خدایا ہم سب کی عزاداری کو جناب سیدہ اور امام زمانہ کے دن کے حصول کا ذریعہ قرار دے، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر فرما، امام